اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمده ونصلي على رسوله کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 سبحان الذی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے اور اس کی 111 آیتیں اور 12 رکوع ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اسے سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء رات کو مسجد اقصی لے جانے کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مرفوعاً فرماتے ہیں کہ سورہ کہف، مریم اور بنی اسرائیل یہ عطا کے اول میں سے ہیں اور میرے تلاد میں سے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ صورتیں ان قدیم صورتوں میں سے ہیں جو مکے میں اول نازل ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات کو بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سبحان الذي، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ الذی، وہ جو، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر نقص سے۔ اسرا کے معنی رات کو لے جانے کے ہے۔ لیلن کا آگے ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ رات کی قلت واضح ہو جائے، یعنی رات کے ایک یا تھوڑے سے حصے میں، یعنی 40 راتوں کا یہ دور دراز کا سفر پوری رات میں نہیں بلکہ رات کے ایک قلیل حصے میں طے ہوا۔ مسجد اقصی، اقصی دور کو کہتے ہیں۔ بیت المقدس جو القدس یا ایلیا قدیم نام شہر میں ہے، فلسطین میں واقع ہے۔ مکے سے القدس تک مسافت 40 دن کی ہے۔ اس اعتبار سے مسجد حرام کے مقابلے میں بیت المقدس کو مسجد اقصی دور کی مسجد کہا گیا۔ ہم نے آس پاس برکت دے رکھی ہے سے مراد یہ علاقہ قدرتی نہروں، پھلوں کی کثرت اور انبیاء کا مسکن و مدفن ہونے کے لحاظ سے ممتاز ہے، اس لیے اسے بابرکت کہا۔ قدرت کے نمونے دکھائے، یہ اس سیر کا مقصد ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو عجائبات اور آیات کبریٰ دکھائیں، جن میں سے ایک آیت اور معجزہ یہ بھی ہے کہ اتنا لمبا سفر کے ایک قلیل حصے میں ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی یعنی آسمانوں پہ لے جایا گیا، وہاں مختلف آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ سدرۃ المنتہا پر جو عرش سے نیچے 7ویں آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نماز اور دیگر بعض چیزیں عطا کی۔ صحابہ و تابعین سے لے کر آج تک امت کے اکثر علماء و فقہا اس بات کے قائل چلے آ رہے ہیں کہ یہ معراج بی جسدہ الانصری، حالت بیداری میں ہوئی۔ یہ خواب یا روحانی سیر اور مشاہدہ نہیں ہے بلکہ عینی مشاہدہ ہے جو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے پیغمبر کو کرایا ہے۔ اس معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے، جس کا ذکر یہاں کیا گیا، اور جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا نام ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔
بیت المقدس سے پھر آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، یہ اس سفر کا دوسرا حصہ ہے جسے معراج کہا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ کچھ سورہ نجم میں کیا گیا اور باقی تفصیلات احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ عام طور پر اس پورے سفر کو معراج ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اُعرِجَ بِی الی السماء، مجھے آسمان پر لے جایا یا چڑھایا گیا سے ماخوذ ہے، کیونکہ اس سفر کا دوسرا حصہ پہلے سے بھی زیادہ اہم اور عظیم الشان ہے، اس لیے معراج کا لفظ ہی مشہور ہو گیا زیادہ۔ اب اس کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے، تاہم اتفاق اس میں ہے کہ ہجرت سے قبل کا واقعہ ہے۔ بعض کہتے ہیں 1 سال، بعض کہتے ہیں کئی سال قبل کا واقعہ ہے۔ اسی طرح مہینے اور اس کی تاریخ میں اختلاف ہے، کوئی ربیع الاول کی 17، کوئی 27، کوئی رجب کی 27 اور بعض کوئی اور مہینہ اور تاریخ بتلاتے ہیں، واللہ عالم۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا، إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت طوفان نوح علیہ السلام کے بعد نسل انسانی نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں کی نسل سے ہے جو کشتی نوح علیہ السلام میں سوار ہوئے تھے اور طوفان سے بچ گئے تھے، اس لیے بنو اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تمہارا باپ نوح علیہ السلام اللہ کا بہت شکر گزار بندہ تھا، تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو، اور ہم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ان کا انکار کر کے کفران نعمت مت کرو۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور فیصلہ سنا دیا ہم نے بنو اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف صاف، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، البتہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں 2 بار، یعنی کہ دوبارہ سے۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور البتہ تم ضرور بس ضرور سرکشی کرو گے، بڑی زبردست سرکشی۔ پھر جب آ گیا وعدہ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے میں عباد لنا اولی بأس شدید، اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، فجاسوا خلال الدیار، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر پھیل گئے، وکان وعدا مفعولا، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ یہ اشارہ اس ذلت اور تباہی کی طرف ہے جب بنو اسرائیل کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کر کے ان کا قتل عام کیا تھا، اور جو زندہ رہ گئے تھے انہیں گرفتار کر کے فلسطین سے بابل لے گیا تھا، جہاں مدت دراز تک وہ اس کی غلامی میں جلا وطنی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر لوٹا دی ہم نے تمہارے لیے باری ان پر، یعنی ان پر تمہارا غلبہ دے کے تمہارے دن پھیرے۔ فَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، پھر ہم نے تمہاری مدد کی مال وبنینا اور اولاد سے، بیٹوں سے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہیں بڑے چھتے والا بنا دیا، بڑی تعداد میں بنا دیا۔ یعنی بخت نصر یا جالوت کے قتل کے بعد ہم نے تمہیں مال دولت بیٹوں سے نوازا، جبکہ یہ ساری چیزیں تم سے چھن گئی تھیں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے فائدے کے لیے کیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا، پھر جب دوسرے وعدے کا دن آیا پھر کیا ہوا، تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ کیا ہو، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں، اور جس جس چیز پر قابو پائیں، مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا،
توڑ پھوڑ کر جڑ اکھاڑ دیں، ولی یتبرو اور تاکہ وہ برباد کر دیں، ما علو تدبیرہ جس پہ وہ بری طریقے سے غلبہ پائیں۔ دوسری مرتبہ انہوں نے فساد برپا کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در پہ رہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا کر ان سے بچا لیا۔ اس کے نتیجے میں پھر رومی بادشاہ ٹیٹس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ایسے ہی کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے منکروں کو قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے۔ تنبیہ کی گئی کہ اگر تم نے اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اس سے قبل 2 مرتبہ ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر چکے ہیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہ یہودی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور وہی کردار رسالت محمدیہ کے بارے میں دہرایا جو رسالت موسوی اور رسالت عیسوی میں ادا کر چکے، جس کے نتیجے میں یہ یہودی تیسری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے اور رسوائی کی وجہ سے انہیں مدینے اور خیبر سے نکلنا پڑا۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی ہدایت کا راستہ ہے، للتی ہی اقوم، جو بہت ہی سیدھی راہ ہے، جو بہت ہی سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اس بات کی کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Share as a Saka Ijeria.